امتحان کے حوالے سے بات کریں گے۔ آغاز میں میں نے کچھ باتیں آپ سے کی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو تعلیم ہے یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صبر کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ صبر کرتا ہے، کیونکہ وہ صبح اٹھتا ہے، اپنے ادارے میں جاتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، نہیں دل چاہتا پھر بھی بیٹھا رہتا ہے۔ گرمی ہے اس نے آنا ہے، شدید سردی ہے اس نے آنا ہے، بارش ہے اس نے آنا ہے، اور جو ہے وہ ایک وہ مشن لے کر آیا۔ عزیز طلباء، 1 سال وہ ایسے کرتا ہے۔ اب اس سے زیادہ بدقسمت بندہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اس کی فصل تیار ہو جائے، اس کا باغ پھل دینے پہ پورا آ جائے اور وہ سو جائے، نہ اس کی فصل رہے گی نہ اس کا باغ رہے گا۔ اسی طرح عزیز طلباء، آپ نے کی ہوئی ہے محنت۔ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اب آپ نے کسی قسم کی سستی نہیں کرنی، کسی قسم کا کوئی آپ نے ایسا کام نہیں کرنا جس سے امتحان متاثر ہو۔ اب دیکھیں، گرمیوں میں امتحان ہے، آپ پورا سال آئے ہیں، آپ لوگوں نے اب عید کی جو چھٹیاں ہیں نا اس کو ایسے بھاگم بھاگ نہیں گزار دینا کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں، جب امتحان ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ 9 تاریخ سے آپ کا پہلا پیپر ہے اور چند دن آپ کے بقیہ ہیں، آپ کو ڈیٹ شیٹ بھی دے دی گئی ہے، سالانہ امتحان ہے۔ آپ کا امتحان باہر سے آیا ہے، پیپر آپ کے باہر سے ہو کر آئے ہیں اور بڑے اچھے پیپر بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ساری معلومات ہے، جتنی آپ کی کتاب ہے ساری معلومات شامل ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں یہ پڑھ لوں اور اتنا چھوڑ دوں۔ ٹیکسٹ بک آپ نے پڑھنی ہے اور ہر چیز کو دیکھنا، ایکسرسائزز کو دیکھنا ہے۔ اور یہ عزیز طلبہ جی، پیپر ایسے ہوتے ہیں جس میں کریکلم کے علاوہ، نصاب کے علاوہ کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جن کا دماغ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ایٹ دی اسپاٹ وہاں پر بچے نے بتانا ہوتا ہے کہ اس کا یہ جواب۔ تو جس بچے نے ٹیکسٹ بک جو ہے وہ دیکھی ہوگی ہے نا اچھی طرح، وہ یہ پیپر اچھے طریقے سے کرے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ طلبہ کو یہ پتہ ہے کہ ہم پورا سال جو بچے کلاس وائز یا مجموعی طور پر پوزیشن حاصل کرتے ہیں ہم ان کو پرائزز بھی دیتے ہیں، ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں۔ اس لیے اس مرتبہ بھی جو بچے پیپر میں اچھی پوزیشن لیں گے ہم ان کو پرائزز بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ ان کو سندے بھی دیں گے۔ اس میں اگلی بات عزیز طلبہ یہ ہے کہ پہلے آپ کے پیپر ہوتے تھے جو روٹین کے سبجیکٹ ہیں، اس مرتبہ ایک نیا سبجیکٹ آپ کے نصاب میں داخل ہوا ہے، وہ ہے قرآن مجید کا نصاب۔ ہر کلاس کو پتہ ہے میرے کتنے پارے ہیں، 6ٹھی ہے، 7ویں ہیں، 8ویں ہیں۔ آپ نے اس کے مطابق تیاری کرنی ہے، اور جو بندہ قرآن مجید کے امتحان میں فیل ہوگا، یہ میری بات ذرا نوٹ کر لیں، پھر آپ نے بعد میں نہیں کہنا جی یہ کیا ہو گیا۔ جو بندہ قرآن مجید کے امتحان میں فیل ہوگا وہ فیل تصور ہوگا، پھر اس کو اسی کلاس میں ٹائم لگانا پڑے گا، اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو ہم نے اسپیشل پورا سال جب سے یہ لازمی ہوا ہے ایک پیریڈ آپ کا رکھا ہے، پورا پیریڈ رکھا ہے، 40 منٹ کا پیریڈ رکھا ہے، اور ہمارے اساتذہ نے آپ کو بھرپور طریقے سے محنت بھی کروائی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ جو چھٹیاں ہیں، جتنا کورس ہے صبح کے وقت اٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ لگائیں، شام کو لگائیں، اور اس کا جو ہے نا وہ تلفظ تیار کریں، اس کا نازلہ تیار کریں، اور اس کا ترجمہ یاد کریں حسب معمول۔ جس طرح پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوا ہے باہر سے قاری صاحب آئے ہیں، اس مرتبہ بھی آپ کا جو ٹیسٹ ہونا ہے وہ باہر سے قاری صاحب آئیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ اگر وہ مسئلہ بناتے ہیں یا آپ 0 نمبر پہ آ جاتے ہیں، کل کو آپ نے گلا نہیں کرنا کہ جی مجھے آتا تھا، مجھے یہ تھا، میرا نمبر کٹ گئے۔
وہ پوری طرح ان کو ہم طریقہ کار بتاتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں، اور بعض بچے جو ہیں بہت تھوڑے نمبر لیتے ہیں۔ تو اب جو ہے آپ کا جو ٹیسٹ ہونا ہے وہ آپ کا سالانہ ہے، اس میں جو فیل ہے وہ فیل ہے، اس لیے کو قاری صاحب کے پاس یا اپنے والدین کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ مل کر آپ نے اپنا پورا کورس جو ہے جو قرآن مجید کا ہے وہ آپ نے تیار کر کے آنا ہے، تاکہ آپ کا جو ٹیسٹ ہو اس میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں۔ اس کے علاوہ عزیز طلباء، پچھلی دفعہ جو پیپر تھا نا وہ صرف آبجیکٹیو ٹائپ تھا، ملٹیپل تھا، ٹک ٹک لگاتے تھے۔ اس مرتبہ جو پیپر آ رہے ہیں اس میں تقریباً آدھا پیپر جو ہے وہ ایسے ٹائپ ہے، مضمون انشائی اس کو کہتے ہیں۔ آپ نے مضمون بھی لکھنے ہیں، آپ نے تحریر بھی بنانی ہے، آپ نے سوالوں کے جواب بھی لکھنے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے دماغ میں اور آپ کو لکھنا نہ آئے، آپ املا لکھا کریں، گھر والوں کو کہیں کہ مجھے یہ لکھواؤ۔ اس کے علاوہ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو صحیح کریں تاکہ آپ کے اچھے نمبر آئیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی لکھائی نہ پڑھی جائے اور آپ کو صفر مل جائے۔ تو یہ پیپر کرتے وقت ہوش و حواس میں رہنا ہے، اور ابھی سے اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے، ناخن کٹوانے ہیں، سر کے بال منڈوانے ہیں، روزانہ نہانا ہے، روزانہ کپڑے بدلنے ہیں، صاف ستھرا رہنا ہے، بازار سے چیزیں نہ کھائیں۔ آپ کو پتہ نہیں عزیز طلبہ، باہر جو چیزیں بنتی ہیں نا، جیسے یہ پیزا ہے، شاورما ہے، یا اور برگر وغیرہ ہے، یا اور چیزیں، یقین کریں اس میں زہر تک ہوتا ہے۔ سارے جو گھی استعمال ہوتے ہیں وہ 3rd گریڈ ہوتے ہیں، ناقص مرچیں ہوتی ہیں، ناقص ہر چیز، اس میں ناقص میدہ شامل ہوتا ہے، ہر چیز ناقص بنتی ہے اور وہ بازار میں آ جاتی ہے۔ خصوصی طور پر عید کے دنوں میں جو گند ہوتا ہے نا وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے کہ بچوں کے پاس پیسے، انہوں نے کھانا ہی کھانا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا پیٹ درد، آپ کا سر درد، آپ کو بخار، آپ کو نزلہ، آپ کو اور کسی قسم کی طبیعت کی خرابی ہو سکتی ہے۔ تو ایک دفعہ خرابی ہو جائے 8 سے 10 دن لگتے ہیں، تو 8 سے 10 دن آپ رہیں گے تو پیپر کیسے دیں گے؟ اور بندہ کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، جس سے جو ہے پیپر کرنے میں، لکھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے ان امتحانات کو سیریسلی لینا ہے، اچھے طریقے سے لینا ہے۔ اگر آپ ڈراپ ہوئے تو ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ ہم آپ کے گھروں میں ڈائری بھی بھیجتے رہے ہیں، واٹس ایپ کرتے رہے ہیں، ہر چیز آپ کے پیرنٹس کو بھی بتاتے رہے ہیں، اور آپ کو ہر طرح ہم نے سہولت بھی رکھی، آپ کے پیریڈز بھی باقاعدہ رکھے۔ ہم نے کوشش کیا کہ آپ کو ہر چیز ملے۔ میں خود بھی کلاس ٹو کلاس آپ سے فیڈ بیک بھی لیتا رہا ہوں، آپ سے سارا پوچھتا رہا ہوں۔ اس لیے عزیز طلبہ، اب آپ نے ٹائم ضائع نہیں کرنا، زبردست طریقے سے محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے طریقے سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو اللہ تعالی امتحان میں کامیاب کرے۔